اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع مصحف حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ائمہ طاہرین ہم میں سے ہیں۔ دعائے کمیل اور دیگر دعائیں ہمارے ائمہ سے وارد ہوئی ہیں اور وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ فخر کرتے ہیں کہ مصحف فاطمہ ہم میں سے ہے اور وہ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ ناظرین، ہم یہاں ایک مختصر سے وقت میں ایک مختصر سا تعارف مصحف کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مصحف فاطمہ ہے کیا چیز۔ مصحف فاطمہ جناب رسول خدا کی وفات کے بعد صدیقہ طاہرہ بہت زیادہ غمگین اور محزون ہوئیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ شفیق باپ کے علاوہ وقت کا رسول، پیغمبر، نبی اس دنیا سے اٹھا تھا، لہٰذا جب آپ بہت زیادہ محزون رہنے لگیں تو خداوند تعالیٰ کو آپ کا یہ غم، خداوند تعالیٰ نے آپ کے اس غم کو دور کرنے کے لیے جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل، ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق جبریل امین کو آپ کے پاس بھیجا، اور وہ آ کر آپ کی دلجوئی کرتے تھے۔ آپ کے بابا کے مراتب جو آخرت میں جنت میں تھے ان کو بیان کرتے تھے تاکہ آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جائے، اور کچھ خبریں، کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ جس سے آپ اپنے غم کو بھول کر ان خبروں اور ان واقعات کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ یہ اسی کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ اب جبریل امین کا آنا اور جناب فاطمہ زہرا سے گفتگو کرنا، کیا یہ قرآن بنتا تھا یا قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز تھی؟ ائمہ طاہرین کے متعدد اقوال اس سلسلے میں ہیں اور شدید لفظوں میں۔ مثلاً آپ نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ، یعنی خدا کی قسم، اس میں نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، نہ احکام ہے، نہ قرآن ہے۔ تو پھر یہ مصحف ہے کیا چیز؟ اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوتا تھا؟ اس کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی۔ تو جب جبریل امین رسول خدا جناب فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لاتے تھے تو وہاں کس قسم کی گفتگو ہوتی تھی، اور یہ جو آج مکتوب صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اسے کون لکھتا تھا؟ خود جناب سیدہ لکھتی تھیں یا یہ کہ کوئی اور لکھتا تھا؟ تو ہمارے پاس روایتیں اس سلسلے میں ہیں اور تاریخ بھی گواہی دیتی اس بات کی کہ جب جناب سیدہ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ میں کچھ آوازیں سنتی ہوں، شاید جبریل امین آتے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ جب وہ آوازیں سنا کرو یا جبریل جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ مجھے اطلاع کر دیا کیجئے، تو میں وہ ساری چیزیں لکھ لیا کروں۔ لہٰذا اس کے بعد سے یہی ہوتا رہا کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ آوازیں سنائی دیتی تھیں، جبریل امین نازل ہوتے تھے، تو آپ مولا کائنات کو خبر کر دیتی تھی، اور مولا کائنات وہ ساری چیزیں کہ جو جبریل جناب فاطمہ زہرا سے بتایا کرتے تھے آپ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ مکتوب صورت میں وہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے صحیفہ فاطمہ کے نام سے موجود ہیں۔
بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صحیفہ فاطمہ در حقیقت آپ کا وصیت نامہ ہے۔ اہم نقطہ ہے کہ اگر شہزادی کونین کا یہ وصیت نامہ ہے تو لوگوں کے سامنے اسے آنا چاہیے تھا، مگر یہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا، بلکہ یہ سینہ بسینہ دست بدست ائمہ طاہرین ایک کے بعد ایک لیتے رہے، اور اس وقت وہ امام زمانہ کے پاس ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا یہ وصیت نامہ ہے بھی تو یہ وصیت نامہ سر من اسرار اہل بیت ہے، کہ اسرار اہل بیت، رازہائے اہل بیت اس میں لکھے گئے ہیں کہ جو وقت کا امام جب ظہور فرمائے گا، ہمارے اور آپ کے آخری امام، امام حجت تشریف لائیں گے تو وہ صحیفہ سامنے آئے گا۔ لہذا ناظرین کرام، اگر وصیت نامہ ہے تو بعض روایات اس قسم کی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وصیت نامے میں دینی باتیں، مذہبی باتیں، اس کے علاوہ سیاسی گفتگو بھی جناب فاطمہ الزہرا نے تحریر فرمائی۔ اپنے اوپر ہونے والے مصائب کا ذکر کیا ہے، جن لوگوں نے آپ پر ظلم اور مصائب ڈھائے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اپنے اموال کا ذکر کیا ہے کہ میرے پاس کتنے باغات تھے، میرے بابا نے کتنے باغات مجھے دیے تھے۔ ایک باغ کا ذکر نہیں ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بہت سے باغ تھے جو رسول خدا نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اور اس موضوع کو میں ابھی یہاں چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ البتہ بندہ حقیر کی ایک کتاب ائمہ طاہرین کا ذریعہ معاش کے عنوان سے موجود ہے کہ جس میں ہم نے سارے ائمہ طاہرین کی ملکیت اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے اس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین دلچسپی رکھنے والے حضرات اس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ لہذا جناب فاطمہ الزہرا کے پاس بہت سے باغات تھے، فدق ان میں سے ایک تھا، لیکن فدق چونکہ اہم ترین باغ تھا کہ جس کے ذریعے سے اس وقت امت اسلام کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیا کرتی تھیں اور ان کی حمایت کیا کرتی تھیں۔ اب یہ قضیہ فدق کیا تھا اور کیوں غصب کیا گیا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پر ہمیں یہاں گفتگو نہیں کرنی، ہمارا اصل موضوع مصحف فاطمہ ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ آئندہ کی خبروں میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر وصیت نامہ نہیں ہے اور وصیت نامہ کے علاوہ وہ جبریل امین آتے تھے اور آنے کے بعد ذکر کرتے تو وہ آئندہ کی خبریں بھی اس میں شامل ہیں، جس میں بادشاہ وقت کا بھی ذکر ہے، ائمہ طاہرین کی آنے والی زندگی کا بھی ذکر ہے، یہاں تک کہ امام حجت کے ظہور کا بھی ذکر ہے اس میں، اور وہ ساری چیزیں کہ جو آئندہ قیامت تک ہونے والی ہیں وہ ساری چیزیں جناب فاطمہ الزہرا نے اس میں ذکر فرمائی ہیں۔ مصحف فاطمہ یقیناً قرآن نہیں ہے، اور ائمہ طاہرین نے اس پر شدید لفظوں میں انکار کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ آج جو ہم پر ایک الزام ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کے 40 پارے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں، ائمہ طاہرین نے پہلے ہی سے اس کا سدباب کر دیا ہے کہ دیکھو اگر کل کو خدا نخواستہ یہ کہہ دیا جاتا کہ مصحف قرآن ہے یا مصحف فاطمہ میں قرآنی آیات موجود ہیں تو آج وہ الزام ہمارے اوپر آ جاتا کہ ان کا قرآن الگ ہے جو مصحف فاطمہ کی شکل میں ہے، لیکن اس میں قرآن ذکر نہیں کیا گیا، قرآنی آیات کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا قرآن الگ نہیں ہے، وہی قرآن جو آج ساری امت مسلمہ کے پاس ہے وہی قرآن سب کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ لہذا اس باب کا سدباب، اس اعتراض کا جو آنے والے زمانے میں ہونے والا تھا اس کا سدباب ہمارے ائمہ طاہرین نے کر دیا ہے۔ حلال و حرام کا بھی ذکر نہیں ہے، نماز و روزہ کا بھی ذکر نہیں ہے مصحف فاطمہ میں۔ حلال و حرام رسول خدا سب بیان کر کے جا چکے تھے،
نماز و روزے کا ذکر رسول خدا سب بیان کر کے جا چکے تھے، لہذا ان سب چیزوں کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس میں اگر کوئی چیز ذکر ہوئی ہے تو وہ آئندہ کی خبریں ہیں۔ اب جبریل امین جب آتے ہیں اور آنے کے بعد کوئی چیز بیان کرتے ہیں اور جناب فاطمہ اس کا ذکر اگر کر رہی ہیں تو یہ بنے گی حدیث، لہذا آپ کا لقب ایک محدثہ بھی ہے کہ جس میں کہ جو رسول خدا نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور محدث اسے کہتے بھی ہیں۔ علماء شیعہ اور سنی برادران دونوں اس بات پر متفق ہیں، محدث اسے کہا جاتا ہے جو کسی کے کلام کو سنے مگر کلام کرنے والے کو دیکھ نہ سکے۔ لہذا جناب فاطمہ الزہرا یہ کلام سنا کرتی تھیں، البتہ یہ تعریف بہت ہی صاف ستھری تعریف نہیں کہی جائے گی، اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا جبریل امین سے مخاطب ہوتی تھی، وہ آپ سے مخاطب ہوتے تھے، لہذا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھتی تھی، وہ کلام سنتی بھی تھیں اور دیکھتی بھی تھیں، اور اسی لیے آپ کو محدثہ بھی کہا گیا ہے۔ برادران اہل سنت اور شیعہ علماء سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول کے بعد بھی ایسی شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو کلام وحی کو، الہامی باتوں کو الہام کے ذریعے سے احکام کو، شریعت کو، دین کو، مذہب کو الہام کی صورت میں حاصل کرے ادھر سے اور امت تک پہنچا دے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ امور، ان امور کو بھی انجام دیا ہے، لہذا آپ محدثہ بھی ہیں۔ کل ملا کے نتیجتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مصحف فاطمہ ایک ایسا مصحف ہے کہ جو کلام الہی نہیں ہے، احکام کا ذکر اس میں نہیں ہے، بلکہ یا تو وصیت نامہ حضرت زہرا ہے یا اس میں آئندہ کی خبریں، ائمہ طاہرین کی زندگی اور دوسری ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو ہم تک بہرحال ابھی نہیں پہنچی ہیں، وہ ائمہ طاہرین کے ہاتھوں میں ہے، ہاتھوں سے ہوتے ہوئے امام زمانہ تک پہنچی ہے، اور جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو مصحف فاطمہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن وہ چیز موجود ہے، لکھی گئی ہے، جناب فاطمہ زہرا سے صادر ہوئی ہے، مولا کائنات نے لکھی ہے، اس پر تقریباً سبھی لوگ متفق ہیں، اور کسی کو اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ہم انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرزند فاطمہ، فرزند زہرا، امام حجت کا جلد از جلد ظہور ہو، اور وہ مصحف فاطمہ لے کر آئے اور ہم لوگ اس کی زیارت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ